بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے اور میں ہوں افتخار۔ سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، نون لیگ اور نظام میں ایک پھڈا شروع ہونے والا ہے، ایک بڑی لڑائی ہے جو کہ مستقبل قریب میں نظر آنے والی ہے۔ ایک بڑے کیس کے اوپر کہیں نہ کہیں پر اختلاف جو بہت واضح ہو کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، ایک طوطی جو ہے بول اٹھا ہے، پکی پکائی دیگ الٹنے والی ہے، یہ خبر بھی سامنے آئی، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ بیانات ہیں جن پر بات کریں گے، ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک خبر رکھتے ہیں، طوطی کی آواز، طوطی بول اٹھا ہے، کیا خبر سامنے آ رہی ہے؟ حفیظ اللہ نیازی کا ایک بیان، اور یہ بیان بہت اہم ہے۔ ابھی جو چل رہے ہیں اس وقت کیسز، انتہائی ہائی پروفائل کیس، اس کے بعد یہ بیان جو ہے، اس بیان کے اندر بہت کچھ ہے۔ حفیظ اللہ نیازی کا کہنا ہے کہ طوطی کی آواز، فیض حمید کی تازہ بتازہ سزائے ملکی سیاسی عدم استحکام کو مزید ہوا دینی ہے۔ اگرچہ آج کی سزا چاول کی دیگ کا ذائقہ چکھانا مقصد، تیار دیگ جان لیوا ثابت ہوگی، بالآخر بذریعہ فیض حمید کسی اور کو اپنے منطقی انجام تک پہنچنا ہے۔ یہ کہنا ہے حفیظ اللہ نیازی کا۔ اب یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، کسی اور کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا ہے، یہ جو لفظ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہاں پر جو کسی اور ہے، یہ کسی اور صرف ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ شخصیت ہے عمران خان۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ بات عمران خان کی جا رہی ہے۔ یہاں پر جو طوطی بولی ہے، طوطی کی جو آواز ہے، یہ ساری کی ساری آواز جو ہے یہ عمران خان کے بارے میں ہے۔ اس وقت جو دیگ تیار کی گئی تھی، پکی پکائی دیگ جو ہے، وہ دیگ وہ صرف چاولوں کا ذائقہ چکھانا مقصود تھا۔ اس کے بعد جو ہے اصل جو منطقی انجام ہے، وہ جو ہونے والا ہے، اس کی طرف بہت زیادہ اشارے مل رہے ہیں۔ چونکہ اس وقت بھی نظام جو ہے وہ جہاں پر کھڑا ہوا ہے، نظام کی بقا کے لیے ایک جنگ ہے جو کہ چلی ہوئی ہے۔ اس جنگ میں ایک کریکٹر ہے جو کہ نظام کے خلاف ہے، اور وہ کریکٹر ہے عمران خان۔ جب تک عمران خان مفاہمت نہیں کرتا، کہیں نہ کہیں پر بات نہیں آتی، گھٹنے نہیں ٹیکتا، اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر گھٹنے نہیں ٹیکے جائیں گے تو یہ نظام اس کے بغیر کب تک چل پائے گا۔ اس لیے جو ہے منطقی انجام کے بارے میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں، لیکن ناظرین، اس منطقی انجام سے پہلے بھی آج بی بی سی نے کچھ خبریں دی ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے ناصر بٹ کی جانب سے۔ ناصر بٹ نے ایک انٹرویو دیا ہے نعیم اشرف بٹ کو، اور اس انٹرویو میں انہوں نے ایک بات کی، ایک جملہ ہے، لیکن وہ جملہ جو ہے بہت ہی معنی خیز ہے۔ اس سے واضح ہو رہا ہے کہ مستقبل قریب میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک پھڈا ہے جو کہ بڑا پھڈا بن سکتا ہے، ایک لڑائی ہے جو کہ شروع ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کیا بیان دیا؟ ان کا بیان ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے پہلے یہ بیان دیا انٹرویو میں کہ کسی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈیفینیٹلی یہ جو بیان ہے، ہر سیاسی شخصیت کہتی ہے کہ کسی دوسری سیاسی پارٹی پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے ڈر بھی ہوتا ہے کہ اگر آج ان پر پابندی لگے گی تو کل ہمارے اوپر بھی لگ سکتی ہے۔ یہ جو بیان ہے، یہ جملہ جو ہے، یہ تو کسی خوف کے تحت بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یقین ہے کہ ادارہ قمر جاوید باجوہ کا احتساب کرے گا۔ اب یہ جملہ، اس پر آپ غور کریں۔ ایک جانب پاکستان مسلم نواز اسی چیز سے جان چھڑا رہی ہے۔ اب جتنے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ ہو، باقی منسٹرز ہوں، وہ اس چیز کی وضاحت دے رہے ہیں کہ نواز شریف نے جو مطالبہ کیا تھا جنرل باجوہ کے احتساب کا، اس میں اب ان کا کہنا ہے کہ اس سارے کے سارے معاملے میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کا جو معاملہ ہے، یا عمران خان کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر فیصل واڈا بھی کہہ چکے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ مکمل طور پر بے قصور ہیں، ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ معاملہ صرف اور صرف جنرل فیض حمید اور عمران خان کا معاملہ ہے۔ اور یہی ساری باتیں جو ہے رانا ثناء اللہ کا بھی کرنا ہے، باقی جو نون لیگ کے منسٹرز ہیں وہ بھی اسی قسم کے بیانات دے رہے ہیں، یعنی کہ نواز شریف کو بھی اب جنرل باجوہ کے احتساب والی بات سے پیچھے ہٹا رہے ہیں، اور خود بھی ایسے بیان دے رہے ہیں کہ جس سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جنرل باجوہ کا احتساب نہ بھی ہو، ان کا احتساب اگر ادارہ نہیں سمجھتا کہ بنتا ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، یعنی اس سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ناصر بٹ کا یہ جو بیان ہے، اب ناصر بٹ کون شخصیت ہے؟ یہ نواز شریف کے بہت قریب ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کے لیے کیا کچھ قربانیاں دی ہیں، کیا کچھ کیا ہے۔ لندن کے اندر جگہ جگہ پہ ناصر بٹ جو نواز شریف کے ساتھ ہوتے تھے، ساتھ ہی نظر آئے ہیں۔ ان کے پاکستان آنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے یہ پاکستان واپس آئے، ان کے لیے رائے ہموار کرنے کی کوشش کی گئی، سارا کچھ ہوا۔ یعنی کہ اس شخصیت کا جو بیان ہے، یہ بیان ایسے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ صرف جو ہے ناصر بٹ کی ذاتی رائے ہے، بلکہ اس رائے کے پیچھے یقیناً نواز شریف بھی ہوں گے، ان کی پارٹی بھی ہے۔ یہ بیان ایسے نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ ایک جانب ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ جنرل باجوہ بے قصور ہیں، لیکن نون لیگ کہہ رہی کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، تو اس سے بڑا پھڈا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو واضح لڑائی جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ نظیر، اب آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں بی بی سی کی کچھ خبریں ہیں۔ بی بی سی نے کچھ خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ماہرین کے مطابق فیض حمید کے فیصلے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ملک میں اس وقت جو
ہائیبرڈ پلس نظام ہے وہ کافی مضبوط ہے۔ یہ معاملہ صرف جنرل فیض تک محدود نہیں رہے گا بلکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے نام بھی آئیں گے۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے جنرل ریٹائرڈ باجوہ نے ٹیک اوور کرنے کی دھمکی دی، فیض حمید کو فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ خواجہ آصف کا دعویٰ انہوں نے بیان کیا ہے کہ خواجہ آصف نے یہ بھی دعویٰ کیا۔ اس کے علاوہ بھی خواجہ آصف کا ایک دعویٰ جو بی بی سی نے کوٹ کیا ہے، قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ کبھی دھمکی دیتے رہے، فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران انہوں نے 8-9 دن مزاحمت کی اور دھمکیاں دی کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دیں۔ یہ بھی انہوں نے خواجہ آصف کا دعویٰ جو ہے کوٹ کیا ہے۔ اب ایک جانب خواجہ آصف جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جنرل باجوہ کو، اور واضح طور پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ ان کا بیان جو ریکارڈ کا حصہ ہے، اسی لیے بی بی سی بھی اس کو کوٹ کر رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے واضح طور پر جنرل باجوہ کو قصوروار کہا جا رہا ہے، اور خواجہ آصف کی جانب سے بھی، ناصر بٹ کی جانب سے بھی، اور نواز شریف کی تقاریر موجود ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، وہ بھی یہی مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر احتساب کا مطالبہ کرنا، جبکہ فیصل واڈا کہہ رہا ہے کہ وہ بے قصور ہے، یعنی کہ ادارہ ان کو بے قصور سمجھتا ہے، تو یہاں پر اگر نون لیگ ایسی ڈیمانڈ کرے گی تو اس ڈیمانڈ کے بعد کیا ہوگا؟ یہ تو ایک بہت بڑا پھڈا ہے، ایک بہت بڑی لڑائی ہے جو کہ بہت ہی اوویس ہے، بہت ہی سامنے کی ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک بیان اور رکھتا ہوں، یہ بیان ہے حسن ایوب کا۔ حسن ایوب کا کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی اور فیض حمید کے 9 مئی سے متعلق گٹھ جوڑ کے شواہد حاصل کی جا چکے ہیں، اور اس معاملے میں دونوں کو مزید سزا ہونی ہے۔ جبکہ اس سے زیادہ اہم اور یاد رکھنے والی بات یہی ہے کہ راوی اس وقت بھی چین ہی چین لکھ رہا ہے، یعنی کہ اپنی بات یہاں پر کرے، لیکن مین بات کیا کی جا رہی ہے؟ ان کی بات یہی ہے کہ اس پورے کے پورے کیس میں عمران احمد خان نیازی کو انہیں سزا ہونی ہے اور ہر صورت میں ہونی ہے، یہ یہاں پر یہ بھی دعویٰ کریں ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے بیانات ہیں، حسن ایوب ہوں، منیر فاروق ہوں، فیصل واڈا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ یہ نظام کی طرف سے بیانات آتے ہیں، سارے کے سارے بیانات وہاں سے خبریں آ رہی ہوتی ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر خبر واضح ہے کہ عمران خان کے بارے میں بہت کچھ ہے جو کہ سوچا جا رہا ہے، اور فیض حمید سے انہیں نتھی کیا جانا ہے، گٹھ جوڑ کی پہلی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب اس کے اوپر جس طرح کی خبریں چل رہی ہیں، یہ خبریں بہت کچھ ثابت کر رہی ہیں، لیکن یہاں پر جو ناصر بٹ کا بیان ہے یا اس کے بعد جو خواجہ آصف کے دعوے ہیں جو کہ موجود ہیں، نواز شریف کے اپنے دعوے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اس کے بعد جو ایک پھڈا ہے جو کہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی اس واضح موقف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے کہ اب انہیں بھی بہت ہی واضح طور پر کلیئر میسج دیا جا رہا ہے، اگر عمران خان کو منتقل کیا جاتا ہے، اگر عمران خان کے خلاف ان کیسز کے اندر فیصلے آتے ہیں، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہوگی؟ اگر عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ ہو جاتا ہے یا کیا جاتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کا وجود کیا ہے، ان کی طاقت کیا ہے؟ کیا عمران خان کے بغیر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا وجود شروع بھی عمران خان سے ہوتا ہے، وجود سارے کا سارا ہے ہی عمران خان، اور ختم بھی عمران خان پر ہوتا ہے۔ اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پارٹی کے اندر کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب نظام کے آگے عمران خان نہیں ٹھہر سکیں گے تو پھر کوئی اور شخص یا نظام کے آگے ٹھہر سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، یا مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی۔ اور ناظرین، یہاں پر سب سے اہم چیز یہ ہے، اس وقت جو خوف ہے، جو کہ 2 دسمبر کو ملاقات ہوئی تھی عظمیٰ خان کی عمران خان کے ساتھ، وہ جو گفتگو ہے، وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے، وہ گفتگو اس قدر زیادہ سنگین ہے، اس قدر زیادہ سیریس ہے، اس کو کوٹ کیا جا رہا ہے بار بار۔ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گفتگو تھی اس کے اندر جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے بعد جو اب کوئی بھی راستہ نہیں بچا، مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ گفتگو وہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ گفتگو کے اندر عمران خان نے کیا کچھ کہا ہے، میں آپ کے سامنے سے پہلے والی ویڈیو میں رکھ چکا ہوں کہ انصار عباسی نے خبر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہتے تھے کہ سہیل آفریدی کے ذریعے دوبارہ سے 26 نومبر کو دہرایا جائے۔ کیا یہ بات اس گفتگو کے اندر کی گئی ہے؟ کیا عظمیٰ خان نے باہر آ کر یہ بات چھپائی ہے، نہیں بتائی ہے؟ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کے اوپر اتنے بڑے بڑے بیانات دی جا رہے ہیں؟ اور اس گفتگو کے بعد وہ جو ٹویٹ سامنے آئی تھی، اس ٹویٹ کے بعد غصہ جو انتہائی بڑھ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو گفتگو ہوئی ہے اور جو ریکارڈ ہونے کے بعد سنی گئی ہے، تو وہ گفتگو کچھ ایسی ہے کہ جس کے اندر عمران خان نے کچھ ایسا کہا ہے کہ جو نظام کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، جس کے بعد جو ہے ہر شخص نظام کے ساتھ جو اٹیچ ہے، جو منسلک ہے، اس کے اندر شدید غصہ نظر آتا ہے۔ اب وہ بات کیا ہوئی ہے، یہ کیا گفتگو ہے کہ جس کے بعد حالات یکسر بدل گئے ہیں، غصہ جو بڑھ گیا ہے، جس کے بعد جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی شدید ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اور دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جانتی ہے کہ اب ان کے پاس کون سے راستے ہیں، مفاہمت ہے یا مزاحمت ہے، وہ جو بھی بہتر سمجھیں گے، لیکن عمران خان کی مرضی کے بغیر کوئی بھی قدم اٹھانا اس وقت کسی بھی شخصیت کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن سہیل آفریدی کو لا کے عمران خان نے ایک بات بہت ہی مثبت ثابت کی ہے کہ سہیل آفریدی کے آنے سے کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت جان پڑ گئی ہے، پارٹی مضبوط ہوئی ہے، پارٹی کے اندر دوبارہ سے ایک تحریک کی، ایک جو ہے جدوجہد کی
دوبارہ سے جان پڑ گئی ہے، دوبارہ سے جدوجہد اور تحریک کا جذبہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ بہت ہی پازیٹیو بات ہے۔ ناظرین اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی زبان میں رکھے۔